حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے ابتدائی 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال اپنی زندگی کے، یعنی کہ 5واں اور 6واں سال، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں اور 8واں سال اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان بھی انتقال کر گئے تھے۔ 6 سال میں آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی تھی، اور والد تو آپ کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8ویں سال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ پہلے جو برکتیں حضرت حلیمہ کے گھر میں نازل ہوتی تھی، حضرت آمنہ کے گھر میں نازل ہوتی تھی، عبد المطلب کے گھر میں نازل ہوتی تھی، اب ان رحمتوں اور برکتوں نے حضرت ابو طالب کے گھر میں نازل ہونا شروع کیا۔ حضرت ابو طالب بہت زیادہ اہل و عیال والے تھے، بچے آپ کے زیادہ تھے، گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اکیلے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو روز سارے بھوکے رہ جاتے تھے۔ جیسے حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے اور حضور کے ساتھ ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو تھوڑا کھانا ہوتا تھا لیکن سب کو کافی ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی باقی بچوں سے مختلف تھے۔ ابو طالب کے گھر سارے بچے جب صبح کو اٹھتے تھے تو آنکھوں پر نیند کے آثار، بال بکھرے ہوئے، جس طرح ایک عام بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی حالت ہوتی ہے، تو وہ سارے ایسے نظر آتے تھے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو طالب کے گھر میں صبح بیدار ہوتے تھے تو آپ کی آنکھیں پہلے سے سرما شدہ ہوتی تھی، بال آپ کے پہلے سے کنگھی شدہ ہوتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اللہ سے جو درخواست کرتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا تھا۔ مثلا ابو طالب کے گھر میں جب قحط پڑا، کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس، تو لات منات کے پاس لوگ جا کر دعائیں کرتے تھے کاش کہ بارش ہو جائے۔ ابو طالب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محض 9 یا 10 سال کے بچے تھے ہاتھ تھاما، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کو کھڑا کیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر آپ سے دعا کروائی کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ کہتے ہیں جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو ساتھ ہی آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش ہونی شروع ہو گئی۔ 12 سال کی عمر میں جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ ملک سے باہر کا سفر کیا، اور اس دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ مکہ سے شام چلے گئے۔ 12 سال میرے آقا کی عمر تھی اور یہ باہر کا بیرون ملک کا پہلا سفر تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شام پہنچے تو وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی قافلہ ایک گرجا کے پاس نیچے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا رات گزارنے کے لیے۔ عموماً وہیں قافلے رکا کرتے تھے، تو اس گرجے میں جو راہب رہتا تھا وہ بڑا نیک تھا۔ اس نے جیسے ان لوگوں کو دیکھا، ان کا قافلہ دیکھا، تو اس راہب نے آ کر ان کی دعوت کی کہ تم سب نے میرے پاس آ کر کھانا کھانا ہے۔ کھانے کا وقت ہوا، یہ سارے لوگ وہاں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 4 سال سے اپنے چچا جان کے ساتھ تھے
ابو طالب کے، اور ابو طالب بھی اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ابو طالب بولے کہ آپ لڑکے ہیں، میرے حضور سے بولے آپ لڑکے ہیں، آپ سامان کی حفاظت کے لیے ادھر ٹھہرے ہیں، ہم یہ سامنے گرجا ہے یہاں کھانا کھا کر دوبارہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو جیسے یہ لوگ وہاں چلے گئے اور دسترخوان لگ گیا، کھانے پر سارے بیٹھ گئے، تو راہب نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ جتنے لوگ تھے ان میں اس کو حضور نظر تو پوچھا کیا تم سارے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی سارے آئے ہیں، ایک لڑکا سامان کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ سامان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا جی اس لڑکے کو بلوائیں۔ حارث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے گئے تو لوگوں نے راہب سے پوچھا کہ یہاں عرصہ دراز سے قافلے آتے ہیں، رکتے ہیں، لیکن کسی قافلے کو تم نے ٹچ نہیں کیا، ان سے میل ملاپ نہ کی، ان سے ملے نہیں، نہ کسی کی دعوت۔ پہلی بار تم نے ہماری دعوت کی، کیا وجہ ہے؟ تو راہب بولا، اس نے کہا جی جو بچہ نہیں آیا اس بچے کی وجہ سے میں نے تم سب قافلے والوں کو دعوت پر بلایا۔ سامنے سے میرے حضور حارث کے ساتھ آ رہے تھے تو اس راہب نے کہا وہ دیکھیں سامنے، میں نے بھی پہلے ایسے ہی دیکھا کہ یہ بچہ جیسے جیسے سفر کر رہا تھا بادل اس بچے پر سایہ کر رہے تھے اور درخت اس بچے کی جانب جھوک رہے تھے، جس چیز پر اس بچے کے قدم لگتے تھے وہ ساری چیزیں اس بچے کی قدموں کا بوسہ لے رہی تھی۔ تو یہ تو بہت بڑا متبرک بچہ ہے، وہ دیکھیں سامنے سے اب بھی اس بچے پر بادلوں کا سایہ ہے۔ تو سارے قافلے والوں نے دیکھا تو واقعتاً حضور پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے اور دائیں بائیں کے درخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک رہے تھے۔ تو جیسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں آ کر تشریف فرما ہوئے تو اس درخت کی ٹہنیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک گئی۔ تو تب وہ راہب بولا، اس نے کہا اس بچے کو عام نہ سمجھنا، یہ بچہ جہانوں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے اور دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔